بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک استاد شاعر کا واقعہ سنیں گے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک شاعر نے حضور کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھے۔ جب اس گستاخ نے ایک محفل میں گستاخانہ اشعار پڑھے تو مدینہ منورہ میں بلبلی مچ گئی۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ مسلح ہو کر اس شاعر کے گھر گیا اور اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لا کر باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دست گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اس شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی اور پھر فرمانے لگے، اس گستاخ کی زبان کو خنجر سے کاٹ دیا جائے۔ وہاں موجود جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت حیران ہوئے کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا سخت فیصلہ سنایا ہے۔ اس طرح تو کافر و مشرک حضور کے فراق پر سوار اٹھائیں گے، ہر طرح سرگوشیاں ہونے لگی۔ آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاص ہی بیٹھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے علی، اس شخص کو لے جاؤ اور تم اس کی زبان کاٹ دے۔ حضرت علی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اونٹ تیار کرو۔ اس اونٹ پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شاعر کو بٹھایا اور اسے دودھ لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دور لے جا کر اس شاعر کے ہاتھ کھولے اور اسے 500 درہم دے کر کہا، جاؤ، تم آزاد ہو۔ وہ گستاخ شاعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو تو آپ کے نبی نے کچھ اور حکم دیا تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے، مجھے خیر الانبیاء نے جو حکم دیا تھا میں اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ شاعر بہت متاثر ہوا کہ یہ کیسا حکمت سے بڑا فیصلہ تھا مسلمانوں کے نبی کا۔ کچھ لوگوں نے جب دور سے دیکھا کہ حضرت علی نے شاعر کو اس کی زبان کاٹے بغیر ہی آزاد کر دیا تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کر دیا ہے۔ وہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی ہے تو اس گستاخی کرنے والے شاعر کو 500 درہم دے کر آزاد کر دیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کی زبان پر شکایت کے الفاظ سنے تو فرمانے لگے کہ تم میری بات کو نہیں سمجھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات کو سمجھ گئے تھے۔ سب لوگوں نے حیران و پریشان ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو یہی فرمایا کہ اس گستاخ کی زبان کاٹ دے، مگر حضرت علی جناح نے تو آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کو 500 درہم کے ساتھ آزاد کر دیا ہے۔ سب لوگ سارا دن اسی بات پر حیران ہوتے رہے۔ رات ہوئی تو وہ سو گئے۔ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، جب مسلمان فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو اس گستاخ کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے۔ وضو کر کے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں ایک نعت لکھ کر لایا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں نے کہا تھا کہ آپ سب میری بات کو سمجھ نہیں سکے، علی میری بات کو سمجھ گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخی والی زبان کو کاٹ
کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کرنے والی زبان میں بدل دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔